بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جس طرح میں نے پہلے ایک ویڈیو کیا تھا شیٹیگا کے بارے میں اور آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, تو حسب وعدہ میں نے کل اس کا فزیوتھراپی کے حوالے سے آپ کو کچھ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ پنڈی اسلام آباد میں یا پھر پورے پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. وہ نیورو سرجری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے, اور آج کل کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں وہ پریکٹس کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, برین اینڈ اسپائن سرجن ہے اور بہت بڑا نام ہے. تو سیدھا چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, خدا کا شکر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے اتنے قیمتی وقت میں آپ نے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ شیٹیگا ہے کیا؟ شیٹیگا کا مطلب ہے کہ ٹانگ کا درد. بعض اوقات ٹانگ کے درد کے علاوہ اس کے ساتھ ٹانگیں سن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں چبھن جیسی پین بھی ہوتی ہے. تو عموماً یہ درد جو ہے نا, اگر آدمی ٹانگ اٹھاتا ہے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, یا چلتے ہوئے یہ شیٹیگا پین زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا سر, اس کا جو حل ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی بہت ہی مسکنسیپشنز ہیں. مثال کے طور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن کروا لیا تو مستقل جو ہے وہ نیچے درد جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, پھر بندہ اٹھ نہیں سکتا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ہمارے پیشنٹس کو بتا دیجیے گا کہ اس کی سرجری کن کنڈیشنز میں کی جاتی ہے اور کون سے پیشنٹ کیور ہوتے ہیں اور کیا پرسنٹیج ہے, اگر آپ اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن دے دیں. جہاں تک شیٹیگا کے پیشنٹ میں سرجری کا تعلق ہے تو پہلے ڈائگنوزس بہت ضروری ہے, اور پہلے اس کا ایک سیٹ کرائٹیریا ہے. اگر آپ انڈیکیشن نہ ہو اور آپ آپریشن کر لیں تو آپ مریض کو برباد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کی ساری عمر پھر کمر میں درد رہے گا, اور اگر نرو روٹ ڈیمیج نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں اور پھر ساری عمر ٹانگ میں بھی درد رہ سکتا ہے. تو سب سے پہلے نارمل آپ نے بالکل ایبسلیوٹلی ڈائگنوسس کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہے کہ نہیں. مطلب ہسٹری اگر ہو کہ مجھے ٹانگ میں درد ہے اور وہ ایک ڈرمیٹوم میں ایک خاص نرو روٹ کے ٹیریٹری میں پین نیچے جا رہا ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پھر چیک کر لیں کہ اس کو کوئی مطلب ویکنس ہے کہ نہیں ہے پاؤں میں. اور تیسرا یہ کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لو ایم آر آئی. تو اگر ایم آر آئی میں ایک نر پریس ہو رہا ہو, جیسے اس میں یہ 4-5 کا لیول ہے اور یہ ڈسک خراب ہے اور یہ نکلا ہوا ہے, یہ پروٹروڈ اوپر نر گزر رہا ہے, تو اگر اس طرح کی سچویشن ہو بالکل کلیئر کٹ, ڈاکٹر کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ ڈسک باہر نکلی ہوئی ہے, اوپر نر دب رہا ہے, تو ایسے پیشنٹ میں سرجری کی 100%, مطلب 100 تو نہیں کہوں گا, 90 to 95% ان پیشنٹ میں اگر آپ آپریشن کر لیں تو الحمدللہ آپریشن کامیاب ہوگا. پیشنٹ کو کمپلیٹ پین ریلیف ہوگا اور اس کو آپریشن کے بعد اپنی وہ جو بھی فزیکلی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے گا. سر یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے کہی ہے, یہ سرجری کے عموماً کتنے ڈیوریشن کے بعد وہ ایک نارمل لائف میں آ سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, کاروبار ہوتے ہیں, بزنسز ہوتے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں کافی کنسرن ہوتے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی جو ہے کیور یا پھر اپنی نارمل روٹین میں کتنے عرصے کے بعد آ سکتے ہیں. دیکھیں میں بڑا کٹ نہیں لگاتا, منیمل انویسو سرجری کرتا ہوں. عموماً اگر میں صبح آپریشن کر لوں تو شام میں پیشنٹ کو گھر بھجوا دیتا ہوں, اور اسی دن مریض کو کہتا ہوں کہ واش روم وغیرہ یا تھوڑا بہت حرکت شروع کر لے. نیکسٹ ڈے اس سے زیادہ ہوتا ہے. کمپلیٹ مطلب 10 دن کے بعد اگر سٹیچز ہو, ہم سٹیچز نکال لیتے ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ وہ آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر تک واک کر سکتا ہے. اور کمپلیٹ زندگی میں مطلب جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 ہفتے کے بعد میں اسے کہتا ہوں بالکل آپ فری ہیں, کر سکتے ہیں.
سر اس کا جو یہ ہرنیٹڈ ڈسک جو کہ جس کو آپ ریموو کرتے ہیں یا جس کو لیمنیکٹومی کہتے ہیں اس پروسیجر کو، تو اس کے دوبارہ ہونے کے کوئی چانسز ہوتے ہیں؟ جو میں چونکہ ہماری ویڈیو بیسیکلی عام پبلک کے لیے ہے تو وہ ان سوالوں کا جواب چاہتے ہیں، تو اس کے دوبارہ کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہو جائے یا بار بار آپریشن کرنا پڑ جائے؟ ہاں، اس آپریشن میں بتا دوں، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہڈی کاٹتا ہے، اس میں ہم ہڈی بالکل نہیں کاٹتے. اس کے لیے اس ڈسک کو نکالنے کے لیے ادھر سے ہم معمولی سا سوراخ کر لیتے ہیں اور چھوٹے سے سوراخ سے ڈسک کا وہ حصہ جو باہر ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں. اس میں ہم پورا ڈسک نہیں نکالتے، جو اس کا باہر نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں. ہرنیٹڈ ہوتا ہے. اب وہ ہرنیشن اور اوپر جو نر گزرتا ہے وہ اس کو پریشر ہٹ جاتا ہے، مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. سر اس کے عام طور پہ جو ہم آتے ہیں شیٹیکا کے رسک فیکٹر کی طرف، کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کل بہت ہی زیادہ کامن ہے. اس کی مین جو بڑی وجوہات ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں، سب سے بڑی وجہ جو تحقیق نے ثابت کی ہے وہ ایک کچھ خاندان ہے کہ اس میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے، مطلب کنجینیٹل انسیڈنس ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک سگریٹ اسموکنگ ہے. جو لوگ سگریٹ اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں اس میں انسیڈنس زیادہ ہے. ہاں، دوسرا یہ کہ جو لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ کرتے ہیں، مثلا ڈرائیوروں میں بہت زیادہ انسیڈنس ہے. تیسرا جو فزیکل ایکٹیویٹی، مطلب جو بینڈنگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مزدور ٹائپ لوگ جو زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، تو مطلب جو مزدور ٹائپ لوگ ہیں جو ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں اور جو لانگ ڈسٹینس ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو اور سب سے زیادہ جو میں نے بتایا فیملیل انسیڈنس. تو یہ 4 بڑے فیکٹرز ہیں. سر آج کل چونکہ دور ایسا ہے کہ بائک کا استعمال بہت زیادہ ینگسٹرز کریں بے تحاشا، کیونکہ ہر چیز کی ڈیلیوریز اور سارا کچھ بائک اور ایک ذریعہ معاش بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ بائک والوں کے لیے کوئی خاص مشورہ ہے اس سلسلے میں کہ یا ان میں کوئی انسیڈنس اس کا ہوتا ہے، یا اگر ہے تو وہ ایگریویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پرابلم یہ ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے پیٹرول کے پرائسز کدھر پہنچ گئے. لوگوں نے تو بائک استعمال کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بائیسیکل پہ بھی آ جائے. بائک بالکل استعمال کریں، لیکن میرا یہ میسج ہوگا کہ کڈوں پہ استعمال نہ کریں. مطلب اگر روڈ ٹھیک ہو تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، اگر جیسے دیہاتوں میں روڈ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جگہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہوتے ہیں، ادھر بہت زیادہ خیال کرنا ہے. کیونکہ میں نے اکثر لوگوں میں دیکھے جو زیادہ بائک چلاتے ہیں اور عموماً ان سڑکوں پہ جو ٹوٹی پوٹی ہیں تو ان میں انسیڈنس ڈس ہرنیشن کا زیادہ ہے. سر یہ سرجری کے بارے میں ہم نے جو ڈسکس کی، اس کی کوئی خاص ایج ہوتی ہے کہ اس ایج سے آنورڈ جو ہے ہم لوگ یہ سرجری بالکل بھی نہیں ریکمینڈیڈ ہوتی، اور تاکہ لوگوں کو گھروں میں پتہ چل جائے کہ اگر اس کی ایک ایج آپ جو بتا دیں گے اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ آگے پیچھے سرجنوں ڈاکٹروں کے پاس نہ جائے. ایج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا سر. دیکھیں، اگر پیشنٹ میڈیکلی فٹ ہے اور میں پھر بتا دوں اگر اس کو اور کلینکلی اس کو سرجری ریکوائرڈ ہے تو بالکل کریں. ہاں، اگر پیشنٹ میڈیکلی انفٹ ہے، اس کو دل کی سیویئر بیماری ہے، تو پھر ہم بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ سرجری کریں یا نہ کریں. کیونکہ یہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہے، یہ 15 سے 20 منٹ کا آپریشن ہے اور مریض اللہ کے حکم سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو کے جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ میڈیکلی پیشنٹ کو فٹ ہونا چاہیے. اگر میڈیکلی فٹ ہے تو آپریشن میں کوئی کباہت نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہمارے جو پریکٹیشنرز ہیں جو جنرل پریکٹس کرتے ہیں ان ڈاکٹر صاحبان کے لیے کہ وہ انیشیلی اس کو کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اکثر ریموٹ ایریاز میں ہوتے اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا MRI CT اسکین اس طرح کی چیزیں. تو ان کے لیے انیشلی کیا سائن سمٹمس ہے جس کی بیس پہ وہ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے کلینک پہ، اور پھر آپ لوگوں کو ریفر کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا بہت آسان ہے. کمر درد تو بہت عام لوگوں میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمر درد اگر کسی کو وہ سیاٹیکا پین ہے، نہیں. وہ کمر کا درد جس میں پین نیچے ٹانگ تک جاتا ہے، رائٹ ٹانگ کی انگلیوں تک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سن پن ہے، اس کے ساتھ جلن ہے، وہ سیاٹیکا پین کہلاتا ہے.
کبھی کبھار اگر بہت سے آسان ہے مریض کو کہیں کہ یار انگلیوں پہ چلے، دیکھو وہ انگلیوں پہ چل سکتا ہے کہ نہیں، اگر اس میں کمزوری ہو تو آپ اس کو پہلے سے پکڑ لیں گے، یا اس کو کہو کہ یار ایڑی پہ چلے، اگر اس پہ پاؤں میں کمزوری ہو تو وہ بھی آپ بہت آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگر یا پین سویئر ہو یا اس کے پاؤں میں ویکنس ہو یا اگر ڈسک بہت بڑی ہو تو وہ چھوٹے اور بڑے پیشاب پہ بھی اثر کرتا ہے، اس کا کنٹرول لاس ہو سکتا ہے۔ تو اگر شدید درد ہو یا اس کی پاؤں میں کمزوری ہو یا اس کی چھوٹے اور بڑے پیشاب کی وہ جو کنٹرول ہے وہ متاثر ہو رہا ہو تو فوراً اس پیشنٹ کو نیورو سرجن کے پاس بھجوا دیں تاکہ وہ ٹائملی اس کا ایم آر آئی کر سکے، اور اگر انڈیکیٹڈ ہو تاکہ ٹائم پہ اس کا آپریشن ہو۔ اچھا، دوسرا کویشچن بھی اپنے ڈاکٹرز حضرات کے لیے ہے کہ وہ کون سے ایسے کوماربیڈیٹیز ہے پیشنٹس کے کہ جس میں اسٹرکٹلی یہ آپریشن نہیں ہو سکتا، ایسے بڑی جو کوماربیڈیٹیز جیسا آپ نے ابھی دل کا کہہ دیا، تو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ پیشنٹ ہو تو اس دوران پہ سرجری جو ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ کو سویئر ڈائبٹیز ہو جو کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پہلے آپ کو ڈائبٹیز کی کنٹرول کے لیے بڑی محنت ہے، مطلب میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھجوا دو تاکہ وہ اس کی ڈائبٹیز کنٹرول کر لے، پھر آپریشن کر لو۔ ہاں، وہ کچھ پیشنٹ ہیں جن میں سانس کی بیماری ہوتی ہے تو ان پیشنٹ میں پہلی سانس کی بیماری کو پلمنالوجسٹ کو ریفر کر لو تاکہ وہ اس کی سانس جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے اس کو امپروو کر لے، تو تبھی آپریشن کر لو۔ اور اگر اس کو دل کی تکلیف ہو تو کارڈیالوجسٹ کو بھجوا دو تاکہ وہ دل کی معاملات کو ٹیکل کر لے، اور پھر بھی تو ان تینوں بیماری کو آدمی کنٹرول کر سکتا ہے اور پھر مطلب بغیر خوف و خطر کے نیورو سرجن آپریشن کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنے مصروف ٹائم میں ہمیں ٹائم نکالا۔ ویورز تھے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب نے بڑی مشکل سے ہم نے ان سے لیا ہوا تھا، اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھی ہوگی، کافی استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔